کبھی کبھار ہمارے دل میں ایسی جذباتی کیفیت ہوتی ہے جسے ہم چاہ کر بھی چھوڑ نہیں پاتے، چاہے ہم جتنی بھی دعا اور کوشش کریں وہ لگاؤ برقرار رہتا ہے۔ پھر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، ایک اشارہ ہے یا کچھ اور۔ تو جان لیں کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہر جذبہ، ہر تمنا اور ہر خواہش ہمارے خالق کی طرف سے ہمارے دل میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ آزمائشوں کے ذریعے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ آپ کی یہ کیفیت بے مقصد نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دین اسلام کی روشنی میں محبت کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ محبت سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ یہ روح کی خوشی کو بلندیوں تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ گہرا غم بھی لا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہماری زندگیوں کو تشکیل دیتا ہے، ہمارے خیالات، اعمال اور یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سب سے خالص محبت کا تجربہ کیا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت جو سچائی، وفاداری اور اعتبار سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گہرے پیار کے ساتھ یاد رکھا۔ حقیقی محبت دل پر ایک دائمی اثر چھوڑتی ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے۔ اسلام میں محبت ہمیں بے قابو کرنے یا اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ سوچئے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ محبت دل کو سکون بخشتی ہے، دل کو مستحکم کرتی ہے، دماغ کو مطمئن کرتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ محبت درد لاتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے یا نہ ختم ہونے والی تڑپ دیتی ہے، تو یہ اپنی خالص صورت میں محبت نہیں ہے۔ شاید یہ ایک آزمائش ہو، شاید یہ ایک امتحان ہو جو آپ کے دل کو اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ جب آپ کسی سے گہری محبت کرتے ہیں نا، لیکن وہ محبت مکمل نہیں ہوتی، تو یہ ایک آزمائش ہے، صبر کی آزمائش۔ کیا آپ اپنی خواہشات سے زیادہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو اللہ پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن حقیقی ایمان تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی۔ جیسے والدین اپنے بچوں کو خطرے سے بچاتے ہیں، ویسے ہی اللہ بھی ہمیں بچاتا ہے۔ سوچیں اللہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ کچھ ہم سے دور رکھتا ہے تو کیا اس میں حکمت نہیں ہوگی؟ وہ ہمیں بعض چیزوں یا لوگوں سے دور رکھ کر ہمیں ہمارے اصل مقصد کی طرف موڑتا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی انسان سے اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے دل کا مرکز بنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری خوشی صرف انہی پر منحصر ہے، لیکن یہ سراسر فریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک ابن آدم کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جیسے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کا مالک ہے، اور اگر کوئی درد کم نہیں ہو رہا تو شاید یہ آپ کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ آپ کا دل سب سے پہلے اللہ کا ہے، پھر کسی اور کا۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیں مکمل نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے، کیا ہم سچ میں اللہ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا پھر ہم نے اپنی محبت کو کسی انسان سے لگا رکھا ہے؟ جو محبت ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے وہ حقیقی محبت ہے، لیکن اگر وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔